اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے مجھے اس چیز کا جواب دیجیے، ہم کس دور کے اندر جی رہے ہیں؟ اور ہم سب کے منہ کب کالے ہو رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اس کی فکر کی؟ کیا حال ہے ہمارا آج؟ کس حشر سے ہم جی رہے ہیں؟ کیا میرے نوجوان کی باغ اور دوڑ میرے ہاتھ میں ہے؟ کیا کوئی باپ گارنٹی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بچہ میرے قبضے میں ہے؟ کیا کوئی ماں گارنٹی کے ساتھ یہ کہہ رہی ہے کہ میری بچی میرے کہنے پہ چل رہی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہر باپ آسودہ ہے اپنی اولاد سے، ہر باپ پریشان ہے اپنی اولاد سے، اور ہر معاشرہ اپنے نوجوانوں سے ستایا گیا ہے۔ اب شکیل صاحب چل جاتے ہیں، اچھا سمجھ آئی بات کس نے بنائے ہمارے اوپر؟ یہ وبائیں ہمارے اوپر کہاں سے آئیں؟ کوئی کسی کا کچھ نہیں ہے، ماں کسبت ایدیکم، کہ یہ سارا کچھ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے نا۔ کھلانا تھا تو حلال اولاد کو کھلایا نہیں، تربیت کرنی تھی تو کوئی فکر نہیں کی، دوسرے کے حوالے کر دیا۔ عزت کا مقام دینا تھا تو اولاد کو ذلیل کر کے رکھا، اور اولاد کو دینی تعلیم دینی تھی تو اس کو دکیانوسوں کی تعلیم سمجھا۔ تو پھر یہی نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ پھر ہمارے گھروں سے ہماری بچیوں کو کی عزتوں کو لوٹا نہیں جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر ماتم کرنا چاہیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنی سوچ کے اوپر، کہ کب ہمیں غیرت آئے گی۔ جس علاقے کو شریفوں کا علاقہ کہا جاتا تھا، جس علاقے کے پانی سے وضو کرنے کے بعد لوگ کہتے تھے ہم نمازی بن جائیں گے، اور فخر سے لوگ کہتے تھے کہ اڑائی میں جا کے نماز پڑھو گے تو نمازی دیندار بن جاؤ گے، آج ساری دنیا لعنت برسا رہی ہے پورے علاقے کے اوپر۔ کیوں یہ حالات ہے؟ مجھے بتاؤ نا۔ میرا اندر سے دل چھلنی ہے، اور ہم کس حالات کو اور کیا کانوں میں سن رہے ہیں، اور اپنی آنکھوں سے کس جرم کو دیکھ رہے ہیں۔ ظالموں، کچھ تو شرم کر لیتے ہم، کچھ تو ہم اپنی جوانیوں پہ ترس کھاتے، کچھ تو ہم اپنی غیرت کا ماتم کرتے، کہ ہماری غیرت یہاں تک ڈوب گئی، ہم دنیا کی لالچوں میں اس قدر ڈوب گئے کہ اپنی ماں اور بیٹی کا لحاظ کرنا ہم نے چھوڑ دیا، اور اپنی بیٹیوں کو سرے میدان سرے بازار سڑکوں پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ اگر نہ کیا ہوتا، خدا کی قسم یہ حادثہ ہمارے ساتھ کبھی پیش نہ آتا۔ یہ کسی ایک قوم کا، یہ کسی ایک گھر کا، یہ کسی ایک قبیلے کا معاملہ نہیں، واللہ یہ پورے علاقے کی ماتم ہے۔ مجھے نہیں لگتا آپ لوگ میری اس بات سے اتفاق رکھیں گے، لیکن میں دل کے بھبولے سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میرا دل اندر سے چرا ہوا ہے، اور آپ لوگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ہو کیا گیا؟ ہم کبھی سوچ سکتے تھے؟ لیکن ایک بات یاد رکھو، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہر تاریکی کے بعد ایک سیر ہوتی ہے، اور ہر ظلم کے بعد انصاف ملتا ہے۔ لیکن اپنے بازو کے اندر طاقت پیدا کرو، اور یہ بات میں صاف کہنا چاہتا ہوں، دلالوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور دلالیوں میں مت پڑو، مت پڑو دلالیوں میں، ٹھیکیداروں کے ہاتھوں میں مت آؤ، اور چھوڑ دو ٹھیکیداریاں کرنا، اور لوگوں کی بچیوں اور بیٹیوں اور ماں بہنوں کی بیٹیوں اور عزتوں اور عفتوں کی ٹھیکیداری کرو گے، اور تم جی لو گے دنیا کے اندر آرام سے۔ نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ آج دل زخمی ہے، اور میں محسوس کر رہا ہوں باغیرت ہر شخص کا دل زخمی ہے، ہر چہرہ یہ گواہی کہہ رہا ہے، گواہی دے رہا ہے کہ میری ساتھی بیٹی کا قتل ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم ہر باغیرت بھائی کہہ رہا ہے کہ میری بہن کا قتل ہوا ہے۔ ہر باغیرت ایمان والا یہ سمجھ رہا ہے کہ ہماری اسلامی جو رہنمائی تھی اس کے اوپر قدغن لگ گیا ہے۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، مذاق کیا جا رہا ہے۔ ابھی بھی سوشل میڈیا پہ مذاقیں چل رہی ہیں، اور اتنے بڑے حادثے کے بعد نہ ہمارے چہرے پہ رنگ بدلا ہے، اور نہ ہمارے جسم پہ پسینہ آیا ہے۔ بہرحال مجھے اس تعلق سے صرف آپ سے ایک بات کرنی ہے، وقت ہو گیا ہے۔